جی السلام علیکم ویورز، وقار خان ایڈوکیٹ ہیئر۔ ویورز، آج جو ہے وہ کافی ٹائم بعد ولاگ بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذرا مصروفیات ہوتی ہے عدالت کی، تو وہاں پہ جو ہے آج بڑا ضروری تھا، کیونکہ کافی ساری چینجنگ جو ہیں وہ آئی ہیں رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک میں۔ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے آپ دیکھنے اور چاہنے والے ویورز ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھتے ہیں ہر لحاظ سے۔ آج جو امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم جو ہے وہ چرچا کرنا چاہیں گے ویورز، وہ یہ ہے کہ ایک لا ہے بیسیکلی، جو کہ اس کے تحت آپ جو ہے وہ آرمی کو یہ حق دے سکتے ہیں، یہ پاور دے سکتے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ لگائیں۔ فار ایگزامپل، کوئی ایشو ہے آپ کا کسی بھی قسم کا، اور آپ جو ہے وہ اس ایشو میں یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کوئی ہنگامی صورتحال ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسی جو ہے وہ نقص عامہ کو خطرہ ہے، امن و امان کا کوئی ایشو ہے، پھر آپ جو ہے وہ ایک بیسک لا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ آپ 245 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا، اس کے تحت جو ہے وہ آپ آرمی کو بلا سکتے ہیں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اور یہ پاور ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، اور ان کے بعد یہ تفویض کی جاتی ہے وزیر داخلہ کی، وہ کسی بھی ملک کا ہو، وہ جو ہے وہ وزیر داخلہ ایک لیٹر لکھتا ہے ڈیفینس منسٹری کو، اور اس کے آگے جو ہے وہ انہیں الاؤ کر کے ملک میں جو ہے وہ فوج طلب کر کے اس ناگہانی صورتحال سے جو ہے وہ نمٹا جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو صورتحال ملک میں چل رہی ہے، اس میں بیسیکلی لوگ کہتے ہیں کہ جی جو 9 مئی کا جو ہے واقعہ ہوا، اس میں جتنے بھی ٹرائل ہیں یہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے، یا ان کو جو ہے وہ ٹرائل بائی جو بھی ہے اس کا ملٹری کورٹس کا، یا سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت۔ تو یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ چیز کی تفویض کر دوں، بتا دوں کہ ملٹری کورٹس میں ایسی چیزیں جو ہے وہ اگر یہ چلیں گی تو لامحالہ جو ہے، جیسے جسٹس وقار سیٹھ تھے، انہوں نے ملٹری کورٹس میں جتنی دی گئی سزائیں تھیں وہ کالعدم کر کے ان کو جو ہے وہ ریلیز کا حکم دیا تھا، کیونکہ جب تک ملٹری کورٹس اس ٹائم قابل عمل ہوتی ہیں جب آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ لامحدود جو ہے وہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو جو ہے وہ پاور دے دیں اور وہ جو ہے وہ سیاہ کے جو ہے وہ مالک ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صورتحال ایسی ہو، جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل جو ہے وہ لے لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا 16 دسمبر 2014 کو ایک EPS ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پشاور میں۔ وہاں پہ جو ہے وہ بچے کافی سارے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ کیفر کردار تک پہنچے، ان کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد پوری قوم جو ہے وہ اس چیز پہ یکجا ہو گئی کہ ہم نے جو ہے وہ ہر حال میں اب ان ٹیررسٹ سے جو ہے وہ نمٹنا ہے، اور ان سے ہر حال میں جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ تب میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ دور تھا، انہوں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، آئین میں امینڈمنٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ 2016 میں ہوا تھا، 14 میں 14 سے جو ہے وہ 17 تک اس کو امینڈمنٹ کر دی گئی 3 سالوں کے لیے، کہ جتنے بھی ایسے دہشت گرد ہوں گے ان کا جو ہے وہ سارا ٹرائل جو ہوگا وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا، اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں، جو کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی ملک ہو، کوئی ملک کا شہری ہو، یا ان کے جو ہے وہ لوگ ہوں، وہ اپنے پہ اٹیک برداشت نہیں کرتے، جو ہے وہ اس میں بہتر ہوا۔ اس کے بعد جب 2017 آیا، 17 کے بعد پھر اس کورٹ کو، ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی فردر 2019 تک، اور اس میں امینڈمنٹ میں یہ بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا کہ 2019 میں آٹومیٹیکلی وہ ملٹری کورٹس کی جو پاورز ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں گی، ملٹری کورٹس ہی ایکسپائر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ جو ہماری آنریبل کورٹس ہیں، جو سیشن عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، تو وہ پھر ان میں جو ہے وہ روٹین کے مطابق چلیں گے۔
تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر یہ دیکھتے ہیں صورتحال کو، کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جتنے بھی جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو بالکل پہنچنا چاہیے کیفر کردار تک، ملٹری پہ کوئی بھی یہ چیز بیئر نہیں کرتا کہ کوئی ان پہ وہ حملہ کرے، لیکن یہ چیز ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ ملٹری بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے اگر اس ٹائم ملٹری کورٹس قابل عمل نہیں ہوں گی، ان کا کوئی بھی فیصلہ ان کا وہ جب تک کانسٹیٹیوشن میں دوبارہ سے جو ہے امینڈمنٹ جو ہے وہ پراپر یہ نہیں کرتے، تب تک ان کا جو ہے وہ معاملات نہیں ہونے، آگے نہیں چلنے۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں جی، 2 دن پہلے ایک سروے دیکھ رہے تھے، جس سروے میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا غور و غوض کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے، اور اب پی ٹی آئی میں کون جانا چاہے گا؟ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چھوڑ کے استحکام جو ہے وہ پارٹی اس میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک نجی ٹی وی چینل کا بندہ تھا، وہ گیا فواد چودھری کے حلقے میں جہلم۔ جب وہ جہلم پہنچتا ہے، وہ مختلف لوگوں سے سروے کرتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے، یا اس کے ساتھ ایڈیشن یہ بھی کرتا ہے کوشچنز کا کہ آپ یہ بتائیں کہ آیا کہ عمران خان جو ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بنے گا، ووٹ اسے ملیں گے، کیونکہ فواد چودھری اس حلقے سے ہے جہلم سے، وہ چھوڑ گیا تھا۔ تو وہاں کی جو عوام تھی، اس عوام میں شدید غم و غصہ تھا فواد چودھری کے بارے میں۔ فواد چودھری کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سراسر لوٹا ہے، یہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ان لوگوں کے یہ الفاظ تھے کہ اگر عمران خان کسی بوتل کو بھی ٹکٹ دے گا نا، ایون کہ بس خود سمجھ جائیں کہ وہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے تھے، کہ ہم اس کو بھی ایم این اے بنا دیں گے، انسان تو انسان۔ اس حد تک لوگ جو ہے وہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں، اور جتنا بھی سروے تھا اس میں 85% لوگ، صرف ایک حلقے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھے، ظاہر پرانی جماعت ہے، ان کے بھی ووٹر سپورٹر ہے۔ پی پی کے بالکل نہیں تھے، اکا دکا، اور پی ایم ایل این کے بعد تحریک لبیک کے لوگ بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ اپنے لیڈر کو کہا، لیکن موسٹلی ان میں سے جو ہے وہ آل آف دیم میں تقریباً 85% لوگ جو تھے وہ اب بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک لیٹسٹ جو ہے وہ سروے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاسک دیا گیا جہانگیر ترین کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کریں پی ٹی آئی کے جتنے مزید جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز آپ توڑ سکتے ہیں آپ توڑیں۔ تو جتنے ان کی دسترس میں تھا، جتنے بھی لوگ تھے وہ چلے گئے۔ اب ان کو پریشانی یہ آ رہی ہے کہ لوگ تو ان کے پاس تو آ گئے، لیکن جہاں کا سروے کرواتے ہیں ووٹرز نہیں ہیں۔ ڈیفینیٹلی لوگ خان کے ساتھ ہیں، صرف آپ وننگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ، وننگ ہارس کہیں کہ آپ وننگ ہارس جو ہے وہ اس میں لے کے آ سکتے ہیں، لیکن آپ ووٹرز کہاں سے خریدیں گے؟ ووٹر تو ڈیفینیٹلی ایک ویژن کے اوپر ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کسی کو ویژن دیتے ہیں، قوم کے لیے قربانی دیتے ہیں، مشکل وقت میں ملک سے بھاگتے نہیں ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، نہ کہ ان کو کہ جو 2-3 دفعہ آلریڈی بھاگ چکے ہوں۔ تو یہ آج جو ہے وہ لیٹسٹ انالیسس تھا، جس کے بارے میں جو ہے وہ اپنے ویورز کو، تمام پاکستانیوں کو جو ہے وہ بتانا ضروری تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ وقار خان ایڈوکیٹ ہے۔